جیسے حضور خود بے مثال ہیں اسی طرح حضور کا آنا بھی بے مثال ہے. ساری کائنات کی زمین کو پاک کرنے آ رہا ہو تو بتائیں اس کا آنا بیان کیوں نہ کیا جائے؟ منہ سے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے او عرب کے لوگوں، مکے کے لوگوں، تمہیں نہیں پتا ہماری تباہی آ گئی ہے. آج اس عظیم ہستی نے اس زمین پر سجدہ کر دیا ہے جس نے ہمیں بھی یہاں سے اکھاڑ پھینکنا ہے. جب حضور پیدا ہوئے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر شے حضور کے نور سے چمک اٹھی. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی مٹھی مٹی کی بھری، جیسے حضور نے مٹھی بھری مٹی کی، فرشتوں نے اعلان کر دیا وہ کائنات کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ کریم. میری نگاہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ بندھے ہوئے امامے پہ ہوتی اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھامی ہوئی تلوار پہ ہوتی تو کبھی بھی تم اس طرح احساس کمتری کا شکار نہ ہوتا. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو سجدے کی توفیق دے کر کے کائنات کے لوگوں کو بتا دیا میں وہ مقامی عبودیت پر ہیں، یہ جو میرا حبیب آ رہا ہے یہ مقام قرب پر ہے. آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنا نبی ہونا بھی جانتے تھے، اپنی امت کو بھی جانتے تھے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی لے کر کے آئے تھے. امت کو بھی چاہیے کہ یہ بھی وفا کرے، پھر محبوب علیہ السلام کی جو حقوق ہیں ان حقوق کا خیال کرے. میں جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ جو ہوئی ہے وہ حضور کا میلاد بیان کیا جاتا ہے. حضور کیسے پیدا ہوئے، کسی بھی دنیا جہان میں کسی اور بندے کا آنا بیان نہیں کیا جاتا. بڑے سے بڑا وزیر اعظم ہو جائے، مشیر ہو جائے، وزیر ہو جائے، جو بھی ہو جائے، کسی کا آنا بیان اس لیے بیان نہیں ہوتا کہ اس کا آنا بیان کرنے کے قابل ہی کوئی نہیں. بیان نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ چیختا ہوا آیا. کیا بیان کریں گے؟ چلاتا ہوا آیا. کیا بیان کریں گے؟ گندگی سے لتڑا ہوا آیا. کیا بیان کریں گے یار؟ کوئی بندہ ایسا جس کا آنا بیان کیا جائے یار؟ لیکن قربان جائے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کی جیسے حضور خود بے مثال ہیں اسی طرح حضور کا آنا بھی بے مثال ہے. حضور کا آنا ہی بے مثال ہے. قسم خدا کی نماز پڑھتا ہے نا بندہ، نماز بندہ پڑھتا ہے تو نماز کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بندے کا خود کا پاک ہونا، خود کا پاک ہونا. میرے نجبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں وجدتہ جاسیا علی رکبتیہ، میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے ہیں. حضور نے گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے ہیں. ینظر الی السماء، گھٹنے زمین پر ہیں اور نگاہیں آسمان پر ہیں. ثم قبض قبضۃ من الارض، آقا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی زمین کی مٹی جو ہے نا اس سے ایک مٹھی بھر لی. زمین کی مٹی سے مٹھی بھر لی حضور نے پیدا ہوتے ہی. اور اس روایت کو نقل کرنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، محتسب بن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. امام صالحی شامی رحمہ اللہ نے سبل الہدی والرشاد میں نقل کیا ہے. بتائیں کہ آقا علیہ السلام نے مٹی کی مٹھی بھر لی. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جس گھر میں تشریف لا رہے ہیں وہ گھر کیسا گھر تھا. وہاں کوئی ماربل نہیں ہے، سیمنٹ نہیں لگی ہوئی، کوئی پکے گھر نہیں بنے ہوئے، مٹی تھی تو آقا علیہ السلام نے مٹھی بھری ہے نا مٹی کی. اللہ اکبر کبیرہ. آگے حضرت اما پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بس پھر کیا تھا وہ احوا ساجدن، میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے حضور سجدے میں چلے گئے. حضور سجدے میں چلے گئے. اب بتائیں نا جو بندہ آئی گندا ہو کے رہا ہے اس کا آنا کیسے بیان ہو؟ بیان تو اس کا ہونا ہے جو آئے ایسا پاک بھی ہو اور مطہر بھی ہو، یعنی پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور ساری کائنات کی زمین کو پاک کرنے آ رہا ہو. تو بتائیں اس کا آنا بیان کیوں نہ کیا جائے؟
ان کا آنا کیوں نہ بیان کیا جائے پھر؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، بارگاہ لم یزل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا اس شہر کے اندر جس شہر میں پورے عرب کے بت پڑے ہوئے تھے۔ اس شہر کے اندر آتے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، جہاں پورے عرب سے لوگ، پورے حجاز سے لوگ جمع ہو کے اپنے بتوں کے چڑھاوے چڑھانے آیا کرتے تھے، اسی شہر کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا سجدہ کیا ہوا کہ خود بت جن کو سجدہ کیا جاتا تھا وہ بھی جناب ایک دوسرے کے نیچے زمین پر گر رہے ہیں، دھڑا دھڑ زمین پر گر رہے ہیں، اور بڑا بت جو ہے وہ چلنے لگ گیا، ایسے بولنے لگ گیا، منہ سے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے، او عرب کے لوگوں، مکے کے لوگوں، تمہیں نہیں پتا ہماری تباہی آ گئی ہے، آج اس عظیم ہستی نے اس زمین پر سجدہ کر دیا ہے جس نے ہمیں بھی یہاں سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ بتائیں کیسا سجدہ کیا میرے نجبان نبی علیہ السلام نے کہ بتوں کو جناب اپنا وہ جناب معزز مکرم الہ معبود بنے ہوئے تھے، ان کو بھی جناب اپنا وہاں سے گھسیٹے جانا، وہاں سے نکالا جانا پہلے معلوم ہو گیا حضور کے پہلا سجدہ کرتے ہی۔ آج اس سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو امتی بیچارے 40-50 سال کے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی عمر ہی کہاں ہوئی ہے نماز پڑھنے کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے ہیں، یہی تو وجہ ان کا میلاد نہیں بیان ہوتا۔ اگر ان کا آنا بھی ویسا ہی ہو جیسے ہمارے بزرگ آتے ہیں تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ، چلو میلاد بیان نہ ہو بچپن بیان ہو جائے یار، بچپن ہی بیان نہیں ہوتا۔ آج تک بابا فرید رحمہ اللہ کا بچپن نہیں بھولا کسی کو۔ بابا فرید رحمہ اللہ آپ اپنی اماں کے پیٹ میں، اماں نے ایک دن کہا جب بڑے ہو گئے، کہنے لگا بیٹا میں نے زندگی ساری کبھی تجھے حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، جہاں تک کہ تو میرے پیٹ میں بھی تھا تب بھی میں حلال کھاتی تھی تاکہ میرے بیٹے کے پیٹ میں جو بھی جائے وہ حلال ہی جائے، مشکوک بھی نہیں کھایا میں نے۔ بابا فرید رحمہ اللہ کہنے لگے اماں وہ ذرا یاد کریں جب میں آپ کے پیٹ میں تھا ایک دن ہمسایوں کا بیر گرا، آپ بیر اٹھانے لگی تھی، کہا بیٹا وہ پیٹ میں درد ہوا تھا میں نے اچانک چھوڑ دیا تھا، کہا ماں وہ پیٹ میں درد نہیں ہوا تھا میں نے اندر سے ٹانگیں چبھوئی تھیں آپ کو۔ تو بچپن بیان ہو سکتا ہے بھائی، اگر ہم اپنی زندگی کو پاک کر لیں بیان ہو سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نہیں ہوتا، بچپن بیان ہوتا ہے، میلاد بیان نہیں ہوتا۔ میلاد جس طرح میرے آقا علیہ السلام کا بیان ہوا، سبحان اللہ، پوری کائنات میں میرے آقا علیہ السلام کی ذات بھی بے مثال ہے، میرے حبیب کا آنا بھی بے مثال ہے، میرے حبیب کا جانا بھی بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ بھی مکے میں رہیں اور جا بھی مکے سے رہیں، سمجھ آئے نا؟ حضور کا آنا بھی مکہ میں اور حضور کا جانا بھی، حضور کا جانا میں معراج کی بات کر رہا ہوں، آئے بھی حضور مکہ میں اور گئے بھی حضور مکہ سے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ بہت دور تک گئے موسیٰ، بہت دور تک گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بہت دور تک گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے خدا کے نور تک پہنچے۔ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کا آنا بھی بے مثال ہے، میرے حبیب کا جانا بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے اس وقت اللہ تعالی نے جنت کی حوروں کو حکم فرمایا اپنے منہوں میں، جنت کی حوریں جو ہیں، ہاں جنت کے پرندے وہ جناب جنت سے نیچے اتر کے آقا علیہ السلام کی اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر آ گئے، انہوں نے اپنے چونچوں کے اندر جناب ہیرے جواہرات زبرجد موتی قیمتی موتی جو ہیں وہ لیے کھڑے تھے، میں کہ جب میرے حبیب کی آمد ہو تم نے یہ موتی برسانے ہیں یہاں۔ بتائیں حوریں تک رسول اللہ علیہ السلام کی آمد پر کلام پڑھنے کے لیے وہ جناب زمین پر آ گئی۔
اس طرح میں تو بہت سارے اقوال ہیں ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں، اور ان کو روایت کرنے والے بھی میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ بہت ساری چیزیں تو حضرت ام شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، حضرت اماں پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں بہت ساری چیزیں۔ بہرحال چونکہ آج میں نے آپ کے سامنے صرف سجدے کے حوالے سے بات کرنی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام کا جو سجدہ ہے اس کے متعلق حضرت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے الوفا میں، آپ کی کتاب ہے حضور کی سیرت پر الوفا، اس میں آپ نے نقل کیا، فرماتے ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، ان کے آنے کو بھی رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور حبیب کریم علیہ السلام آتے ہی یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ حضور سجدہ کرتے ہیں، حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، سمجھدار ہیں، ایک ہے منہ سے کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک ہے سارے ہی رب کو جھکا دینا۔ اذان ہو رہی ہے، دو بندے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، ایک اذان سن کے منہ سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دوسرا وہ ہے اذان سنتے ہی چل پڑتا ہے، دوسرا وہ چل پڑتا ہے مسجد کی طرف۔ اب بتائیں دونوں میں بڑا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے زبان سے کہا انی عبداللہ، اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اقرار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے اقرار نہیں کیا، بلکہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے زبان سے بھی اقرار کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے عبد ہونے کا اظہار اپنے عمل سے بھی کیا ہے اور سجدہ کر کے کیا ہے۔ بتائیں کیا عظمت اور شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ اسی لیے میں نے کہا میرے حبیب کا آنا بے مثال ہے بھائی، حضور کا آنا بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ نے یہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا، مجھے مبارک بنا کے بھیجا اللہ نے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ وہاں نبوت کا صرف اعلان ہو رہا ہے، نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، اور قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے اس وقت سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو خرج معہ نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب، فرماتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر شے حضور کے نور سے چمک اٹھی، مشرق سے مغرب تک ہر شے چمک اٹھی۔ مطلب کیا تھا؟ وہاں صرف نبوت کا اعلان تھا، اور یہاں جہاں تک میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پہنچنا تھا، جہاں تک میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کا پیغام پہنچنا تھا، ہر ایک شے حضور کے پیدا ہوتے چمک اٹھی، ہر شے چمک اٹھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ ہے جی اعلان کے ساتھ، محض اعلان کیا آپ نے پیدا ہوتی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یہ اعلان ہے بس۔ اور میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے پیدا ہوتی ہی مٹھی مٹی کی بھری، جیسے حضور نے مٹھی بھری مٹی کی، فرشتوں نے اعلان کر دیا وہ کائنات کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اب پوری کائنات میں حکومت انہی کی ہوگی، پوری کائنات میں حکومت انہی کی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ عز و جل بپا ہونی ہے حضور کی حکومت۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی انتظار میں حکومت قائم ہونی ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اور آج تک حکومت کی ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے،
یہ بھی 200 سال ہی ہوئے نا، حکومت کو ختم ہوئے، ہماری حکومت کو ختم ہوئے، وگرنہ یہ 100 سال ہوا ہے۔ ہماری سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ حضور کی حکومت تھی۔ پوری دنیا کفر جو ہے وہ بھی پوچھ پوچھ کے اپنے کام کرتے تھے، پوری دنیا کفر جو ہے، سارے ڈرتے تھے ہمارے مسلمان حکمرانوں سے۔ لیکن آج ہم نے جو یہ دور دیکھا ہے، جس دور میں جناب ہمارے ہی مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں، ہمارے ہی حکمران جو ہیں وہ غیرت ایمانی حمیت اسلامی سے عاری ہو چکے ہیں، تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی صاحب۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ذرا بندے کو چاہیے کہ اپنا حوصلہ اونچا رکھے اور وہ تاریخ اپنی نگاہوں میں رکھے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے دہرائی تھی، ہاں جی، وہ پھر اپنی نگاہ میں رکھے سلطان محمد فاتح ثانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کیسے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں، بندے کی نگاہ میں رہے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ اسلام کا جھنڈا کیسے لہراتے ہوئے وہ جناب مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں اور افریقہ کی جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے افریقہ کے ساحل تک جا پہنچتے ہیں، یعنی گھوڑے کے اگلے پاؤں سمندر کے اندر جانے لگتے ہیں، اس کی لگامیں کھینچتے ہیں، گھوڑے کی ٹانگیں اوپر اٹھ جاتی ہیں، آپ کا منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا تیرے حبیب کریم علیہ السلام کا یہ غلام جو ہے یہ تو آگے بھی جانے کو تیار تھا پر تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ بتائیں، یہ ہے پھر وہ پیغام۔ ہماری نگاہ میں وہ ہونا چاہیے۔ ہماری قوم بیچاری، انہوں نے مودی چمودی کی حکومت کو دیکھا ہے، اس کی بدماشیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے یوگی کی ٹنڈ کو دیکھا ہے، انہوں نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا گندا بوتھا دیکھا ہے، تو آج یہ ان کی حکومتوں سے جناب لرزاں ہیں اور ترساں ہیں اور جناب اندر اندر سے کانپ بھی رہے ہیں اور احساس کمتری کا شکار بھی ہیں۔ نہ بھائی، اگر تیری نگاہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ بندھے ہوئے امامے پہ ہوتی اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھامی ہوئی تلوار پہ ہوتی تو کبھی بھی تم اس طرح احساس کمتری کا شکار نہ ہوتا۔ خدا کے بندے اپنے آپ کو ذرا مضبوط رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، غالب پھر تم بھی آؤ گے، غالب پھر تم بھی آؤ گے۔ یہی سجدہ ہی ہے بھائی، سجدہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا۔ سجدہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ میں جا کے مزے کی بات دیکھیں، حیران کن بات بھی ہے، سجدے میں آپ اور میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، میرا رب اعلیٰ ہے۔ لیکن قربان جائے حبیب کریم علیہ السلام نے جو سجدہ کیا پہلا، اس سجدے میں کیا پڑھا ہے؟ اب حضور کی وفا بھی دیکھیں اور امت کی بے وفائی بھی دیکھیں۔ حضرت تمہیں شفا فرماتی کہ میں نے اپنا کان قریب کیا، حضور یہ دعا مانگ رہے تھے، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، میری امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اور آج امت کا کیا حال ہے بتائیں؟ حضور کے حقوق کا خیال کیا ہے اس امت نے؟ میں اپنے دور کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کے حقوق کا خیال رکھیں اور دیکھیں سجدے میں جاتے ہیں جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ہمارا رب اعلیٰ ہے، ہمارا رب اعلیٰ ہے، یہ سجدے میں جا کے کہتے ہیں۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ تم ویسے مومن بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، انتم الاعلون، یہ اعلیٰ کی جمع ہے۔ رب فرماتا ہے پھر تم بھی اعلیٰ بن جاؤ گے، تم بھی اعلیٰ بن جاؤ گے، تم بھی غالب آ جاؤ گے، اہل کفر پر غالب آ جاؤ گے، چھا جاؤ گے تم۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے، آپ کی زبان اطہر سے یہ لفظ نکلتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہاں مقام عبودیت بیان ہو رہا ہے۔ کون سا مقام بیان ہو رہا ہے؟ مقام عبودیت بیان ہو رہا ہے، میں رب کا بندہ ہوں، یہ بیان کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے۔ اور قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ کیا۔ سجدے میں، سجدہ کرنے میں اور زبان سے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنے میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے آخری دو لفظ پڑھ رہا ہوں تو یہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں بالغ، ان سب پہ سجدہ واجب ہوگا، سجدہ تلاوت ہی، سجدہ کرنا سب نے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے وسجد واقترب، آپ بس سجدہ کرتے جائیں اور میرا قرب پاتے جائیں۔ سبحان اللہ،
سجدہ کرتے جائیں اور میرا قرب پاتے جائیں۔ مطلب کیا ہے ان دو آیات کا، اس آیہ مبارکہ کا ایک ہی آیہ مبارکہ ہے وسجد وقترب، نہ کہ آپ سجدہ کرتے جائیں اور میرا قرب پاتے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں زبان سے اقرار کیا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے عبد ہونے کا، تو وہاں ان کے لیے مقامی عبودیت بیان ہوا ہے۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو سجدے کی توفیق دے کر کے کائنات کے لوگوں کو بتا دیا میں وہ مقامی عبودیت پر ہیں، یہ جو میرا حبیب آ رہا ہے یہ مقام قرب پر ہے، یہ مقام قرب پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عظمت و شان خالق اور مالک نے میرے حبیب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ اور یہ سجدہ جو ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اگر مزید کھولیں تو بات جو ہے وہ کھلتی سے کھلتی چلی جائے گی۔ جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی تخلیق ہوتی ہے، نفخ روح فی جسد آدم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو تم سارے سجدہ کرو، تم سارے سجدہ کرو۔ وہاں حکم ہوتا ہے فرشتوں کو سجدہ کرو، یہاں کوئی بتا دے کہ حکم ہوا ہے؟ بتائیں نا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام آ رہے ہیں دنیا میں، آتے ہی حضور یہ پہچانتے ہیں حضور عارف باللہ ہیں۔ ہم دنیا میں آتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے اللہ ہے، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، سجدہ اسی کو کیا جاتا ہے، لیکن قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے آتے ہی کائنات کے لوگوں کو بتا دیا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، سجدہ صرف اسی کو جائز ہے، اسی کو سجدہ کر کے کائنات کے لوگوں کو میں اپنا بندہ ہونا بھی بتا رہا ہوں، اپنا تعارف بھی کروا رہا ہوں، اپنے رب کا تعارف بھی کروا رہا ہوں۔ اور یہی نہیں، اگلی بھی بات دیکھیں، میرے حبیب علیہ السلام نے سجدے میں جا کر کے امت کے لیے دعا مانگی، امت کے لیے دعا مانگی، اور ساتھ حضور نے یہ بھی بتا دیا جو لوگ بیچارے بھولے کہتے ہیں، حضور کو خود 40 سال تک پتہ نہیں تھا کہ حضور نبی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، حضور پیدا ہوتے سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہیں مولا میری امت بخش دے، اگر آقا علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اتنی بڑی دعا حضور کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنا نبی ہونا بھی جانتے تھے، اپنی امت کو بھی جانتے تھے، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی لے کر کے آئے تھے۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہم تو پیدا ہوتے ہیں ہمیں اپنے ابا اور اماں کا پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یار پھر قربان جائیں اس حبیب کریم علیہ السلام کی وفا پر۔ یہاں مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے تو نہیں پتہ ہوتا کہ میں ابا بھی بنوں گا، اسے اپنے ابے کی پہچان نہیں ہے، وہ جس کا ابا بنے گا اس کی پہچان کیسے ہوئی؟ لیکن قربان جائیں حضور دنیا میں آ رہے ہیں، حضور اپنی امت کو بھی پہچان رہے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے آقا علیہ السلام نے دعا جو کی ہے رب ہب لی امتی، مولا میرے لیے میری امت کو، اصل میں ذرا بات کو کھول دوں آپ کے سامنے، ہب جو ہے نا، ہب یہ امر کا صیغہ ہے، یہاں بطور دعا کے استعمال ہوا ہے، اور یہ ہبہ سے بنا ہے۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، ہبہ کیسے کہتے ہیں؟ تحفے کو کہتے ہیں۔ یعنی حضور سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا میری امت مجھے ہی تحفہ عطا فرما دے، میری امت مجھے تحفے میں عطا فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں چاہوں نا مولا میری امت کا فیصلہ اسی طرح ہو، یہ جیسے بھی معاملات ہوں ان کے، تو مہربانی والا قلم پھیر دینا ان پر۔ یعنی حضور آتے ہی یہ دعا مانگ رہے ہیں امت کے لیے۔ اب اس سے جو ہے ہمیں خود سوچ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے، یار میرے آقا علیہ السلام تو آتے ہی یہ دعا مانگے اور ساتھ سجدے میں رکھ کے یہ دعا مانگے، یعنی کہ جب خاص اس مقام قرب پر تھے حضور، مقام سجدہ تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا ورکا وقترب، رکوع کر قریب ہو جا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قم وقترب، قیام کر اور قریب ہو جا، نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے۔ ہاں سجدے کی بات ہے تو فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، میرا قرب پا لے تو۔ یعنی آقا علیہ السلام سجدے میں جا کر کے خاص رب کے قرب میں پہنچ کر کے حضور امت کو یاد کرنا، امت کو یاد کرنا۔ امت کو بھی چاہیے کہ یہ بھی وفا کرے، پھر محبوب علیہ السلام کی جو حقوق ہیں ان حقوق کا خیال کرے، ان حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔